بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے مسائل کے سلسلے میں چند ایک ضروری باتیں، کیونکہ رمضان کی آمد ہے اور یہ مسائل ہر خاتون کو آنے چاہیے اور معلومات ہونی چاہیے، خصوصاً اپنے لیے بھی اور پھر اپنی بچیوں کے لیے بھی۔ عورت کو جو خون آتا ہے ہر مہینے اسے ماہواری کہتے ہیں یا حیض کہتے ہیں۔ تو 9 برس کی عمر سے پہلے اور 55 برس کی عمر کے بعد کسی کو اگر خون آتا ہے، یعنی خون نہیں آتا، اگر آئے گا تو وہ ماہواری اسے نہیں کہتے، حیض نہیں کہتے، بلکہ وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ 9 برس سے چھوٹی لڑکی کو جو آئے گا وہ حیض نہیں، استحاضہ ہے۔ اور 55 برس کی عمر کے بعد اگر کسی کو آئے تو وہ بھی استحاضہ کہلائے گا۔ اگر 55 برس کی عمر کے بعد کسی کو خون آئے تو اگر وہ خوب سرخ ہو یا خوب کالا ہو تو پھر وہ ایام کا خون ہی ہے، اور اگر زرد، سبز یا خاکی رنگ ہو تو پھر وہ نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ البتہ اگر عورت کو 55 برس کی عمر سے پہلے بھی زرد، سبز یا خاکی رنگ کا خون آتا تھا تو 55 سال کی عمر کے بعد بھی اسے وہی حیض شمار کیا جائے گا۔ اگر عادت کے خلاف ایسا ہوا تو پھر وہ استحاضہ ہے، بیماری ہے۔ ماہواری کی مدت جو شریعت میں معتبر ہے وہ کم سے کم 3 دن 3 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات ہے۔ اگر 3 دن سے کم آ کر بند ہو جائے تو اس پر وہ حیض والے احکام جاری نہ ہوں گے۔ اسی طرح اگر 10 دن سے زیادہ آ جائے تو جتنا 10 دن سے زیادہ آیا ہے وہ استحاضہ ہے۔ اور اگر عادت مقرر تھی، یعنی پہلے ایک عادت تھی، ہر مہینے کی ترتیب تھی ایک، تو عادت سے جتنا زیادہ ہوگا وہ استحاضہ ہوگا۔ یعنی مستقل عادت چلی آ رہی ہے، 6 دن کی، 7 دن کی مستقل عادت شروع سے آ رہی ہے، اور پھر اگر کسی مہینے وہ بڑھ جاتا ہے زیادہ دنوں تک تو پھر وہی 6 یا 7 دن جو عادت کے ہیں وہ حیض کے شمار ہوں گے، جو اضافی دن ہوں گے وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو خون ہوتا ہے یہ کتنے رنگ کا ہوتا ہے۔ تو ان ایام کی مدت کے اندر سرخ، زرد، سبز، خاکی، سرخی مائل، سیاہ یا بالکل سیاہ، یہ سارے کے سارے اگر ان ایام میں آتی ہیں اس رنگوں کے تو اس کو حیض ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جب یہ محسوس ہونے لگے، یعنی کہ وہ خون جو ہے جب وہ باہر کی طرف آئے گا یا کپڑے سے معلوم ہو جائے، کپڑا یا کپاس وغیرہ کے ذریعے سے معلوم کرتی ہیں خواتین، تو معلوم ہو جائے تو پھر اس وقت سے اسے شروع کیا جائے گا کہ اب وہ شروع ہو گیا ہے، تو اس پر حیض کا حکم لگے گا۔ یہ شرعی طور پر مسائل میں اکثر مفتیان کرام سے اور کتابوں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طہر، اور طہر کی مدت کیا ہے؟ طہر کہتے ہیں پاکی کو، یعنی وہ ایام جو ایک حیض کے اختتام سے لے کر دوسرے کے شروع تک جو ایام ہیں اس کو پاکی کے ایام کہتے ہیں، اور اسے طہر کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک حیض کے اختتام سے دوسرے کے شروع ہونے تک، تو یہ کم از کم جو مدت ہے وہ 15 دن ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی عورت کو کسی بھی وجہ سے حیض آنا بند ہو جائے تو جب تک حیض بند رہے گا وہ پاک رہے گی۔ اس لیے اگر کسی عورت کو 3 دن خون آیا، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 3 دن خون آیا، تو یہ دونوں 3 دن حیض شمار ہوں گے، اور درمیان کے جو 15 دن ہیں وہ پاکی کا زمانہ ہے، اور اسی کو طہر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی پوری سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔